آج کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیوں چیلنج کیا ملٹری کورٹس. ارے بھائی ملٹری کورٹس ایک اور انداز ہے کہ عوام کو جو ہے غلام کس طرح بنا کر رکھنا ہے. اس کا خوف ہونا چاہیے, عوام پر خوف ہونا چاہیے. ملٹری کورٹس میں آپ سویلینز کو ٹرائی نہیں کر سکتے, سویلینز کو نہیں ٹرائی کر سکتے ملٹری کورٹس میں. صرف ملٹری آرمی ایکٹ جو ہے وہ آپ کے اپنے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی ایکٹ ہے. آپ اپنے جو پرسنل ہیں, جو فوجی ہیں, ان کو بالکل آپ ٹرائی کیجئے گا تاکہ ہماری فورس ڈسپلن جو ہے اس میں دراڑ نہ پڑے, بالکل بھلے کیجئے گا ان کا. لیکن آپ سویلین کو آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائی نہیں کر سکتے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس میں انہوں نے لکھا کہ 3 سال 2015 سے 2018 3 سال میں 667 کیسز آرمی ایکٹ میں آرمی نے ٹرائی کیے. ملٹری ایکٹ 665 کو سزا ہوئی اور ساروں کا اقبال جرم ہے. کوئی وکیل نہیں ہے, کوئی اپیل نہیں ہے, کوئی ہائی کورٹ نہیں ہے, کوئی سپریم کورٹ نہیں ہے. اس کو نہ دنیا مانتی ہے, نہ ہمارا پاکستان کا عوام مانتی ہے. اور یہی ہم سپریم کورٹ سے نالش لینے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ ملے گی, تاکہ عوام سے یہ خوف جو ہے یہ ختم ہو کے ہمیں ملٹری کورٹس میں پتہ نہیں کس طرح سے ہوگا. ہم نے بھگتی ہیں, ضیاء الحق کا جبر بھگتا ہے, کوڑے لگتے دیکھے ہیں, ٹٹکی پر چڑھا کر چیخیں سنائی گئی ہیں میڈیا سامنے رکھ کے, پھانسی تک دی گئی, بھٹو کو پھانسی دی گئی. یہ ظلم. اب جو میں عمران خان کی وکالت, میں نے میرے پاس تشریف لائے تھے اور گھر پر, اور انہوں نے میرے ساتھ جو ہے گھر کے فائرنگ کا جو ہے پوچھا تھا کہ خیریت دریافت کی تھی. تو پھر جب انہوں نے اپنی بتائی کہ کس طریقے سے کوئٹے کا قتل بھی مجھ پر ڈال دیا گیا ہے, اور اگلے دن میں اس تارڑ کے جو عطا تارڑ ہے اس کا میں نے سنا, ایک آپ کے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ ترین کے بھائی نے جو خودکشی کی ہے, تو کہا گیا کہ اگر کہیں تو میں یہ قتل بھی عمران کے کھاتے میں ڈال دیتا ہوں. قتل ہو رہا ہے ایک یعنی شرک کا قتل ہو رہا ہے کوئٹہ میں. عمران 1 سال سے جو ہے وہ لٹرلی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے, ان کے یا لا انفورسنگ ایجنسیز کے حصار میں ہے. اس کی تو سانس بھی باہر نہیں جا سکتی ہے, جو ریکارڈ ہوتا ہے اور سب کچھ ہوتا ہے, اور کنٹرول ہے اس کی ساری موومنٹ. او بھائی اس نے کہاں وہاں اب اعانت کر لی اور قتل کیا. 153 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ, اور سارے ایک ہی جیسے ہیں. 9, 10, 11, 12 4 دن وہ اریسٹ ہوا تھا. 9, 10, 11, 12 اریسٹڈ تھا, اور 9, 10, 11, 12 کے سارے کیسز میں عمران خان ملزم ہے. پشاور میں بھی ملزم ہے, کراچی میں بھی ملزم ہے, کوئٹہ میں بھی ملزم ہے, لاہور میں بھی ملزم ہے, اسلام آباد میں بھی ملزم ہے. یہ بھی کبھی سنا ہے؟ فار ایوری ڈسٹنکٹ offense there shall be a separate trial. وہ ہم نے کر رکھی ہے, کل لگی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. باہر کیف عدالتی ہے وہ تو ہم کریں گے. عدالتوں پر بھی جتنا انہوں نے کیا ہے, یہ نواز شریف نے سپریم کورٹ پر پہلے حملہ کیا تھا. یہ ہیں بنیادی حقوق. ججز کو ڈویسو ہے, ڈیوائڈ اینڈ کیا تھا. اب بھی وہی حرکت کر رہے ہیں کہ ججز کو اتنا زیادہ کنٹروورشل بنا دو, ڈیوائڈ کر دو کہ ان کی افادیت ختم ہو جائے. رحم کرو اس ملک پر. اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے, اگر عدلیہ کمزور ہو گئی تو کیوس ہوگا. لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے, لوگ اپنے فیصلے خود کریں گے. Don't force the people to that extent that there should be lawlessness in this country. تو اس لیے ڈاکٹر صاحب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں, آپ نے ایسا اجتماع کیا ہے. آپ اپنا, مجھے اندازہ ہے کہ ہمارا پاکستانی جو باہر ہے ایکسپیٹریٹ, دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ کو حق کا ووٹ کا حق ہو باہر 1 کروڑ پاکستانی کو, بلکہ ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق ہو, اور ان کو حکومت بنانے کا بھی حق ہو, حکومت میں آنے کا بھی حق ہو. یقین کیجئے گا جب میں باہر جاتا ہوں اور پاکستانی سے وہاں ملاقات ہوتی ہے تو وہ ہم سے زیادہ, کہیں زیادہ ہم سے وہ محب وطن ہیں. ان کے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. اگر کاش یہاں ایک حکومت ایسی آ جائے جو ان کو باور ہو کہ وہ ہمارے مستقبل کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے جو ہے خدمت کر رہے ہیں, تو یقین کریں 1 کروڑ پاکستانی اگر یہ 1,000
डॉलर या पाउंड भी दे देना तो पाकिस्तान के सारे कर्जे ही नहीं उतर जाते, पाकिस्तान फलाही ममलकत बन जाएगा। लेकिन उसके लिए ये आपको बावर करवाना यकीनी होगा कि आपकी क़यादत जो है, आपका मुल्क ऐसे लोगों के हाथ में है जो अपनी ज़ात से मावरा होकर धरती माँ के लिए करते हैं, वो मुल्क के लिए जो है खिदमत करते हैं। जब तक ये वो नहीं होगा उनको बावर, लामहला वो कहेंगे कि हमारे ऊपर ही अगर आपने आंसू गैस फेंकने हैं, हमारे ऊपर ही लाठियाँ बरसानी हैं, हमारे ही बच्चों को आपने अंदर करना है, हमारी ही लड़कियों बेटियों को करना है, या हमारे ही घर पर जो है आपने ये दर दीवार तोड़ने हैं, चादर और चार दीवारी को पामाल करना है, क्रेनें लाकर हमारे दीवारें तोड़नी है और बख्तरबंद गाड़ियाँ लाकर हमारे गेट तोड़कर हमारे घरों में घुसना है। तो मुझे बताएं कौन पागल होगा जो इस मकसद के लिए हुकूमत को पैसे देगा? क्यों देगा? ताकि मेरे ऊपर ही तशद्दुद करे, उसी दौलत जो मैं देता हूँ उसी को जो है मसरफ करके मेरे ही सर पर जो है डंडे आकर बरसाएं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है अपना हुकूक के लिए, वो मैं तो नहीं कहूँगा कि आप खौफ के बुत को तोड़ दें, क्योंकि आगे किसी ने जिसने कहा खौफ का बुत तोड़ दें, 10,000 बंदे को गिरफ्तार किया गया और 9 मई के नीचे सारा कुछ दफन कर दिया गया है। अब सिर्फ 9 मई ही एक टीवी पे नज़र आता है और सभी कुछ उसी के गिर्द जो है महवर हो रहा है। लगता है कि और कोई इशू है ही नहीं पाकिस्तान में, सिर्फ एक ही इशू है। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, मुल्क को आगे चलने देना चाहिए। जमहूरियत फलेगी फूलेगी तो ही हम बाइज़्ज़त और बावकार तरीके से दुनिया की अक़वाम में अपना हिस्सा लेंगे। और अगर एक त्राशी हमें गिड़ कर नाक की जो है रगड़े निकलवा कर अगर IMF ने हमें भीख दी है तो माफ़ कीजिएगा, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, शर्म की बात है। मुझे शर्म आती है कि मैं भिखारी बन के दुनिया में पैसे पिस्कोल का प्याला लेके फिर रहा हूँ और हम फख्र से कहते हैं कि जी हमें IMF की ट्रांशी मिल गई है। अब हमें जो है चाइना ने भी इतना रिलीज कर दिया। ओ भाई, 35 अरब रुपया अगले साल आपने देना है, ये 3-3 अरब 1-1 अरब करके कब तक इस तरह गुजारोगे? आपने अपनी नस्लें आइंदा की भी गिरवी रख दी हैं पाकिस्तान की। तो मैं समझता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है, हमें सबको मिलके बहैसियत कौम इन तमाम मसाइल का सोचना पड़ेगा। इदराक होते हुए इसका वे फॉरवर्ड निकालें और कोई ऐसी बात नहीं है, अपनी ज़ात से बाहर निकलें, मुल्क से प्यार करें, अवाम से प्यार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।